خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے مقدس توما رسول کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھے۔ متی 10 باب اور اس کی 3 آیت۔ اسے توائم بھی پکارتے تھے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 16ویں آیت اور 20-24 میں اور پھر 21-2 میں توما رسول کے متعلق سب سے زیادہ معلومات یوحنا کی انجیل میں ملتی ہیں۔ جب لازر کی موت پر باقی شاگردوں نے یسوع کو بیتنیہ جانے سے اس لیے روکا تھا کہ کہیں یہودی ان کو سنسار نہ کر دیں، تو توما نے شاگردوں سے کہا تھا کہ آؤ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ یوحنا 11 باب اور اس کی 8 آیت سے لے کر 16 آیت تک۔ اپنی اذیت سے کچھ وقت پہلے مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ اس پر توما نے جواب دیا تھا کہ اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے۔ یوحنا 14 1-6 تک۔ جب خداوند مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو دکھائی دیے تو توما ان کے ساتھ نہیں تھا، اور جب یہ اس کو بتایا گیا تو اس نے شک کیا اور کہا کہ جب تک میں خود معائنہ نہ کر لوں یقین نہ کروں گا۔ یوحنا 20 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ 8 دن کے بعد جب خداوند مسیح پھر ان کے درمیان تھے تو توما نے دیکھ کر اپنی تسلی کی اور پکار اٹھے، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 20 باب اور 26 سے 29 آیت۔ پھر تبریاس کی جھیل کے کنارے اس نے مسیح کو پھر دیکھا۔ یوحنا 21 آیت نمبر 1 سے 8 تک۔ مسیح کے صعود کے بعد وہ باقی شاگردوں کے ساتھ بالا خانوں میں حاضر تھا۔ میرے عزیز، خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے مقدس توما رسول، انہوں نے برے صغیر پاک و ہند میں منادی کا آغاز کیا۔ میرے عزیز، جب انہوں نے منادی کا آغاز کیا تو وہ ٹیکسلا سے ان کی منادی کا آغاز ہوا۔ میرے عزیز، مقدس توما رسول کی پہاڑی وہ آج بھی موجود ہے۔ میرے عزیز، میں اور میرے ساتھ بیٹی ثنا ایس پی صادق اور بیٹا شارون جے صادق اور بیٹا ناصر صادق اور بیٹی سائقہ ناصر اور ان کے 2 بچے دائم ناصر اور میکائل ناصر، اور پھر ہمارے ساتھ جو گاڑی ڈرائیو کرتے بھائی عابد انیت مسیح، یہ ہمارے ساتھ تھے 26 جولائی 2020۔ ہم تقریباً 1:30 بجے دوپہر گھر سے نکلے ٹیکسلا سے، شریف ہاسپٹل سے، اور پھر ہم وہاں سے میوزیم پہنچے۔ جب ہم میوزیم پہنچے تو ہمیں اس جگہ کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، لیکن میرے عزیز، وہاں سے ہم پھر ایک مسیحی بستی میں گئے جس بستی کا نام گلاب ٹاؤن تھا، اور اس گلاب ٹاؤن میں سے ہمیں 2 مسیحی بھائی ملے جن کے نام، ایک کا نام روی
اور دوسرے کا نام عاشر وارث تھا۔ ہم نے ان سے مقدس توما رسول کی پہاڑی کے بارے میں پوچھا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور پھر وہ ہمارے ساتھ واپس میوزیم ہمیں وہ لے کر آئے۔ میوزیم کے دروازے پر جب پہنچے تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہاں سے یہ روڈ جو ہے، یہ جو شمال کی طرف جاتا ہے، یہ ہری پور خانپور ڈیم کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ یہاں سے جو ہری پور کو روڈ جا رہا ہے، غالباً کوئی 6 کلومیٹر کے فاصلے پر جب آپ جائیں گے تو ایک چھوٹا پل آئے گا، اور اس پل کے بالکل ساتھ ہی آپ دیکھو گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو ایک بلو کلر کا، نیلے رنگ کا آپ کو ایک بورڈ ملے گا، اور اس بورڈ پر آثار قدیمہ لکھا ہوگا۔ آپ نے اس راستے پر تھوڑا سا چلتے رہنا ہے۔ میرے عزیزو، عاشر نے اور ربی نے ہماری بہت ہیلپ کی، یہ بہت اچھے بچے تھے، خداوند نے بہت زیادہ برکت دی میرے عزیز۔ اور پھر ہم وہاں سے سیکورٹی گارڈ والوں کے پاس گئے اور ان سے ہم نے پوچھا کہ ہم نے مقدس توما رسول کی پہاڑی کو دیکھنا ہے اور ہم کراچی سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات تو یہ بولی کہ یہاں پر کرونا کی وجہ سے ابھی بند ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو ہم آپ کو اس جگہ کا دیدار کروا دیتے ہیں۔ میرے عزیز، وہ ہمیں اس جگہ پر لے گئے اور انہوں نے اس جگہ کا دیدار کروایا، اور ہم نے مشرق کی طرف ایک پہاڑی دیکھی، اور اس پہاڑی کے بالکل دامن میں نیچے انہوں نے کہا کہ یہ ایک شیشم کا پیڑ ہے جو سوکھ چکا ہے، جو کہ بہت قدیمی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے۔ یہ بات انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ کابل سے آئے، مقدس توما رسول خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھے، جب وہ کابل کے راستے یہاں پر ٹیکسلا پہنچے تو انہوں نے یہاں پر آرام کیا، اور وہ یہاں پر بہت دن، کچھ عرصہ وہ یہاں ٹھہرے رہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پر مہاتما بدھ اور دوسرے اور بھی ان کے یادیں وہاں پر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بھی یہاں پر عبادت کرنے کے طریقے اور عبادت کرنے کی جگہیں ہیں، اور اس وقت بہت محدود لوگ تھے، اور انہوں نے وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے نام کا پرچار کیا، خوشخبری کا کلام سنایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہاں پر معجزات کیے، اور انہوں نے گواہی کے طور پر ہمیں یہ بتایا کہ ہماری ڈیوٹی کے دوران ایک مفلوج بہن تھی، وہ یہاں پر ویل چیئر پر اسے لے کر آئے، اور وہ وہاں پر اس جگہ پر گئے، اور پھر دوسرے سال وہ اسے لے کر آئے، اور پھر تیسری دفعہ جب وہ آئے وہ اپنی اس بزرگہ کو، تو یہ وہ سیکورٹی گارڈ جو غیر مسلم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بڑا معجزہ ہوا کہ وہ جو خاتون تھیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں اور وہ چل کر اپنے گھر گئیں۔ میرے عزیز، ہم اس جگہ پر گئے، ہم نے اس جگہ کو بغور دیکھا۔ وہاں پر چھوٹا سا ایک میدان ہے اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی دیواریں جو ہے پتھروں کی ہوئی ہیں، اور وہاں پر شیشم کا ایک پیڑ جو سوکھ چکا ہے، اور باقی چاروں طرف گھاس تھی، اور موسم کے مطابق وہاں پر ہر طرف ہریالی بہت زیادہ تھی۔ میرے عزیز،
ہم نے اس سورما کی اس جگہ کو دیکھا۔ یہ ایمان کا سورما ہے جو بر صغیر پاک و ہند کی اس سرزمین پر نجات کے کلام کو لے کر آئے، اور آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں۔ میرے عزیز، وہ یہاں سے آگے بڑھے اور وہ پھر ہندوستان میں وہ اور جگہوں پر وہ خداوند کے کلام کا پرچار کرتے رہے۔ آخر کار گاوا شہر میں انہیں شہید کیا گیا، تو کچھ مصنفین کا یہ کہنا ہے کہ انہیں الٹا لٹکا کر ان کی کھال کو کھینچا گیا۔ میرے عزیز، اس طرح کی دردناک موت جو ہے انہیں دی گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں پر آج بھی گاوا شہر کے اندر انہیں ایک صندوق میں رکھا ہوا ہے اور ان کی لاش محفوظ ہے۔ میرے عزیز، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، میں نے اور میرے ساتھ بیٹے بیٹیاں تھے، میرے پوتے پوتیاں اور میرے پڑپوتے بھی تھے، اور ہم نے اس جگہ کو دیکھا۔ بیٹی ثنا تھی میرے ساتھ، بیٹا شاروم تھا، اور بیٹا ناصر صادق تھا، اور بیٹی سائقہ ناصر، اور اس کے 2 بچے دائم اور میکائل بھی ہمارے ساتھ تھے، اور بھائی عابد عنایت مسیح جو گاڑی کو ڈرائیو کرتے تھے، بہت ہی خوب، بہت اچھے انسان تھے، اور راستے میں انہوں نے کلام کی بہت ساری باتیں ہمیں سکھائیں اور ہم نے بھی ان سے سیکھیں، اور کچھ انہوں نے سوالات کیے اور میں نے ان کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی، اور ان سے مل کر ہم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میرے عزیز، وہاں پر ہم نے ایک گیت شوٹ کیا، اور پھر بیٹی ثنا نے اور بیٹی اسارہ نے ہوئے۔ آپ بھی ایس پی صادق چینل پر کیمرے کی آنکھ سے اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایس پی صادق چینل کو سبسکرائب کریں، خداوند کے کلام کو سنیں، گیت سنیں، خداوند سے برکت چاہیں، اور اس ایماندار سورما کی اس جگہ کو دیکھیں جہاں پر انہوں نے آرام کیا تھا۔ خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ یہ سارا بیٹی ہے اور یہ ثنا بیٹی ہے، یہ کراچی سے ہمارے پاس ادھر گیت شوٹ کرنے کے لیے آئی تھومار رسول کی پہاڑی میں۔ تو آپ کو کیسا لگا ادھر آ کے؟ یہ ہمارے 12 شاگردوں کے میں سے ایک شاگرد تھا جو ادھر سٹے کیا تھا انہوں نے، اور دعا کی تھی ادھر آ کے۔ آپ کو کیسا لگا یہ مقام؟ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں شکر گزار ہوں خدا کی کہ وہ ہمیں اس جگہ پر لے کر آیا اور ایسا ہو سکا کہ ہم یہاں پر شوٹ کرنے والے بنے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس جگہ کو دیکھ کر، اس ساری جگہ کو دیکھ کر، کیونکہ یہ بہت تاریخی جگہ ہے اور یہ ہماری مذہبی جگہ ہے، اور ہمیں ایسی جگہوں پہ ہی جانا چاہیے۔ ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری مذہبی جگہیں ہیں یہ اصل میں دیکھنے والی ہیں۔ خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد توما رسول، جو کہ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر وہ خداوند یسوع مسیح کا کلام لے کے آئے، خوشخبری کا کلام لے کے آئے، جو نجات کا کلام لے کے آئے۔ یہ وہ ساری جگہ ہے جو چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آ کر انہوں نے یہاں پر اسٹے کیا تھا، اور آج میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ میں نے ایک ایسے عظیم اور ایماندار سورما کی وہ جگہ دیکھی ہے جہاں آ کر انہوں نے اسٹے کیا، اور وہ پھر یہاں پر چند دن اسٹے کے بعد انڈیا کے اندر، گاوا کے اندر وہ وہاں پر شہید ہوئے، اور وہاں پر ان کی قبر ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے ایک رسول توما رسول
यहाँ पर बरसगीर में, पाकिस्तान में, टेक्सला की ये पहाड़ी कहलाती है। ये तो उमर रसूल के नाम से पहाड़ी है, ये वही जगह है। तो हम इसे अच्छे तरीके से और गौर से देख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जिंद लाई यसू दे नावे, जिंद लाई यसू दे नावे, असी नी कुछ होर जानदे, असी नी कुछ होर जानदे। हुण पट्ठियां च सुट दे ओ भावे, हुण पट्ठियां च सुट दे ओ भावे, असी नी कुछ होर जानदे, असी कादर मुतले खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस अजीम जगह के लिए, इस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। रहीम कदूस खुदावन, ईमान के सुरमा के लिए जो तेरा पैगाम लेकर यहाँ तक पहुँचा और ये पैगाम आज हम तक पहुँचता। मुक़द्दस तोमा रसूल के लिए कादर मुतले खुदा तेरा शुक्र करते हैं जो ज़िंदगी का, जो निजात का कलाम लेकर हमारे लिए आए। इस जगह को देखने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तू हमें कितनी मुसीबतों से, परेशानियों में से निकाल कर यहाँ लाया है। आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारी हिफाजत की और निगहबानी की। आज इस जगह के लिए और इस शहर के लिए, टेक्सला के लिए, कादर मुतल्ले खुदा इस सारी खिदमत के लिए और साधु सुंदर सिंह समामी के लिए और मुक़द्दस तोमा रसूल के लिए हम तेरे हजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं कि ये तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को यहाँ पर लेके आए और आज लाखों लोग यहाँ पर बसते जो तुझ पर ईमान रखते और जो निजात याफ्ता लोग। पाक खुदावंद तू इन्हें बरकत देना और हमारी हिफाजत करना और निगहबानी करना। और SP सादिक चैनल को तू दुनिया के कोने कोने में पहुंचा ताकि कादर मुतल्ले खुदा ये तेरे लिए गवाही का सबब हो और तेरे लिए बहुत सारी रूहों को जीतने और जनने का सबब हो। मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते तो हमारे कर्ज़ा में बख्श। आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूल कुदस के नाम में, आमीन।